جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ کی خدمت میں حاضر. ہماری جانب سے آپ تمام کو خوش آمدید. عارفہ مظفر آل دا وے فرام ٹورنٹو. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اگر تشریف لائیں ہمارے ریڈیو پروگرامز کو بھی سن سکتے ہیں. اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آل دا وے فرام انگلینڈ. آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. ڈفرینٹ چینلز پہ آپ اپنے پروگرامز کرتے ہیں، تجزیات پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk. آج کے پروگرام میں ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے بیفور میں سمیع اللہ ملک صاحب کو خوش آمدید کہوں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی جو سب سے کرٹیکل سچویشن ہے وہ یوکرین اور رشیا کی صورتحال ہے. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے پھر ہم جو تجزیہ لیں گے وہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ہی لیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. لگتا ہے کہ آپ نے دنیا کے حالات کو بڑا سیریس لیا ہے اور سر آپ نے بڑا ویٹ لوز کر دیا ہے. آپ میرا خیال ہے پہلے کی نسبت آدھے ہو گئے ہیں. بس دراصل ویٹ کا لوز کرنا دنیا کے حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری اپنی صحت سے اس کا تعلق تھا اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے میں جو ہے اپنا فارم میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ. صاحب اٹس ویری ہیلتھی کہ آپ اپنی باڈی کو شیپ میں رکھیں اور ڈیفینیٹلی اس کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. میری بلکہ کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ خاص ایک پروگرام ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارا جو ویٹ گین ہے وہ ہماری عمر کو کم کر دیا کرتا ہے، بہت ساری سکنسز ہمارے اندر لے آتا ہے. تو ظاہر ہے سمیع اللہ صاحب کا جب اپنا تجربہ ہے تو ہم چاہیں گے اس تجربے کا فائدہ لیتے ہوئے بہت سے لوگ جو اوور ویٹ ہیں ان تک وہ طریقہ کار پہنچایا جا سکے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں. یہ ضمانت ہوگی بیماریوں سے بچاؤ کی، یہ ضمانت ہوگی لمبی عمر کی اور اچھی صحت کی. بیشتر اس کے کہ ہم اور بات کریں، میں آپ کو آج کے ٹاپک کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں. یوکرین اور رشیا کا واقعہ ہے. یقیناً یورپ اور مڈل ایسٹ جتنی سختیاں رشیا کے اوپر لگا رہا ہے اور بالکل ان کی بات نہیں سن رہے، کمیونیکیشن کا ٹوٹل گیپ ہو گیا، ون سائیڈڈ ویژن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید پرابلمز آتے دنوں میں اور بڑھیں گی. مگر ان حالات سے ہم بہت کچھ اگر چاہیں تو سیکھ بھی سکتے ہیں. بس بطور پاکستانی قوم ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں اپنی بات سنوانی ہے تو آپ کا میڈیا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کے پاس وہ آؤٹ لیٹس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو بلاک بھی کیا جائے تو آپ کس طرح سے اپنا میسج کنوے کر سکیں. یہ میسج ڈسٹرکشن کا نہیں ہونا چاہیے مگر اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو میرے پہ سے اختلاف ہوگا، ایون جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو اختلاف ہوگا. انٹرنیشنل کمیونیکیشن آپ کو اسی زبان میں کرنا ہوگی جس کو انٹرنیشنل جو ورلڈ ہے انڈرسٹینڈ کر سکے. تو ہم تو وہی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، یا اپنے کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کنویں کے اندر بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں. مگر ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنل ورلڈ تک کیسے لے کے جانا ہے. آج رشیا کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے اور میرا خیال ہے اس سے آگے چائنا سبق ضرور سیکھے گا. یوکرین اور رشیا کا معاملہ صاحب، دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے، ویسٹ اور یورپین یونین تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ عدم استحکام پیدا کرنے کے بعد شاید باقی دنیا چین سے رہ لے گی، مگر نو. توازن جب بگڑے گا تو یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا کا توازن بگڑے گا. معاملہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہ آپ نے ایک ملک کی بات نہیں سنی. 3 شرطیں تھیں جو رشیا نے کی تھی. بنیادی طور پہ یہ معاملہ 2014 میں شروع ہوا تھا. رشیا کی ہمیشہ سے ریزرویشن رہی. اس سے پہلے جو رشیا میں پریزیڈنٹ تھے وہ روس نواز تھے، یاکونووچ میرا خیال ہے ان کا نام تھا. ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ اس وقت کے ولادیمیر جو اس وقت کے ہیں ان کو لے کر کے آئے تھے. یہ مغرب اور یورپین یونین نواز ہیں. 3 مین ریزرویشنز تھیں اور بار بار ٹیبل پہ آ کے جب رشیا نے بات کی
یہی تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نیٹو میں شامل نہ ہو. ایک تھی کہ اسٹریٹجک ہتھیار جو ہے نا فراہم نہ کیے جائیں. حالانکہ اب پچھلی 3 دیواروں سے وہی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. عدم استحکام کی طرف مغرب اور یورپین یونین لے کے جا رہا ہے. تیسرا تھا کہ جو یوکرینینز ہیں وہ 1997 کی اپنی جو پرانی سرحدیں ہیں ان کی طرف واپس لوٹ جائیں. یہ 3 شرائط نہ انہوں نے مانی کہ نہیں وہ نیٹو کا ممبر بھی بنے گا, ہم اسٹریٹجک ہتھیار بھی اس کو پرووائڈ کریں گے. اور مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاسٹ تھرسڈے کو رشیا نے اٹیک کر دیا. یس ریزسٹنس بہت مل رہی ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟ یہ کہ پورے مغرب نے اور یورپین یونین نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے. آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جب رشیا نے ایڈریس کرنا چاہا تو یورپین ممبرز اپنی سیٹوں کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ ایٹ لیسٹ سنیں تو صحیح, پرابلم کو ریزالو تو کرنا چاہیں. شاید بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے, کیونکہ فرانس کے جو ہیں مسٹر میخواں, انہوں نے ٹیلی فونک کانورسیشن ضرور کی ہے. یہ تو تھی تمام کی تمام صورتحال. رشیا کی ایک اور ریزرویشن بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 اور اس سے پہلے سے بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو, اور مجھے بھی یہ بڑی عجیب لگی, مگر یس یہ امیجز موجود ہیں نیٹ کے اوپر کہ نازیز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور جینوسائیڈ یوکرین میں اور رشیا میں, اور خاص طور پہ ان 2 اسٹیٹس میں, ڈونسک میں اور ایک اور اسٹیٹ کے بیچ میں جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے. وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں, مگر یہ تمام ممالک مغرب اور یورپین یونین اس چیز کو سننے کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ تو تھی ایک جہاں سے یہ تمام کی تمام بساط بچھی اور آج کی صورتحال جو نظر آ رہی ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ جنگیں جب ہوتی ہیں کوئی بھی جنگوں کو لائک نہیں کرتا. آپ ان بچوں کو کیا جواب دیں گے جن کے باپ واپس نہیں لوٹ سکیں گے؟ آپ ان ماؤں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو جنا اور ان کے بعد ان کو پالا اور آج وہ اپنے بچوں کو لوز کر دیتی ہیں؟ ان بیویوں کو کیا جواب دیں گے؟ معاشرے میں ہر طرح کی بدامنی بڑھے گی. رشیا میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا مین. ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. سر السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے, اور ہم نے آپ کے سامنے اپنی ریزرویشنز رکھی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ ہم سن پائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. صدق اللہ علیہ العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. اور سبھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی ہے جو کہ آپ کا میں انٹرو سن رہا تھا اور فوری میرے ذہن میں یہ آیا کہ اے لوگوں, بے شک اللہ کا وعدہ قیامت کا جو ہے برحق ہے, لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے یعنی بارے میں کوئی دھوکہ دینے پائے. اب جو بہن آپ نے جو صورتحال سامنے سامنے رکھی ہے, اس دنیا اس بڑی سراسیما ہے, وہ سوچ رہی ہے کہ بھئی کیا واقعی ہم حل کی بجائے کسی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کا امکان ہے. میں اس سے بیشتر کے اس سوال کا جواب دوں, میں آپ کے انٹرو کی طرف آنا چاہتا ہوں. بڑی اہم باتیں پھر آپ نے کہی. میں کبھی بھی آپ سے اختلاف نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ واقعی اس میڈیا جو اس کی کیا اہمیت ہے اور دنیا کس زبان میں سمجھتی ہے اس میڈیا آپ کے پاس اس کا ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور رشیا واقعی اس معاملے میں کمزوری دکھا رہا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میڈیا کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ کو یاد ہو تو بحرین کے اوپر, قطر کے اوپر جو ہے سعودی عرب نے ان کے کچھ ممالک نے جو پابندیاں لگا دی تھیں اور بڑا سخت اس کا محاصرہ کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پاس الجزیرہ تھا, الجزیرہ نے اسے سٹینڈ لیا اور الجزیرہ نے اسے اس قابل کر دیا کہ بالآخر تمام ممالک جنہوں نے اس پر پابندیاں لگائی تھی. اور پابندی کی شرط ایک یہ تھی کہ تم الجزیرہ کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا تھا اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم, اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب صحیح کہ میڈیا واقعی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اور وہ انگلش ورژن میں چلتا ہے. جی جی بالکل, انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے, لیکن دونوں ہی اس کے ورشن جو ہے بڑے قابل قبول ہیں لوگوں کے لیے, اور بڑی زبردست قسم کی رپورٹنگ وہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا, دوسری میں آپ سے جو آپ کی بات جو ہے اس کی پھر میں تائید کر دوں آپ سے کہ بھئی بات یہ ہے کہ
اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو مسئلہ ہے، جن فریقوں کے درمیان مسئلہ ہے، اب یورپ نے تو ایک طرفہ طور پہ تو اپنا پورا مدعا جو ہے دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں CNN ہے، دوسرے جتنے بھی میڈیا ہیں، BBC ہے، وائس امریکہ ہے، وائس جرمنی ہے، سارے جتنے بھی ہیں وہ ڈرا در دن رات جو ہے وہ اپنا بتا رہے ہیں. لیکن جب UN کا جو ادارہ جو کہ تمام دنیا کے یعنی ورزش سے بنایا گیا ہے، جس کے مطابق ہونا ہی چاہیے، اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ دنیا کے ممالک اپنے مسائل یہاں پہ لے کے آئیں، جہاں امپارشل پہ رہے. بات ہوگی اور گفتگو ہوگی. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے؟ ہم اکثر عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ UN کو جو ہے ایک چند طاقتوں کی لوڈی کا کردار ادا کر رہی ہے. اب جو جب چاہتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ کیا وہ ابھی ریسنٹلی وہ بھولے ہیں عراق کی بات، جو عراق کے اوپر کیا الزامات UN پہ لگائے گئے تھے، اور یہاں سے سیکشن لگوائی گئی ہے، اس کے اوپر یہاں سے پھر حملے کی اجازت لی گئی اور عراق میں حملہ کر دیا. پھر اسی UN کے اندر بیٹھ کے سب نے معافی مانگی. ہم آج تک وہ نقصان دنیا یہ جو کر چکے ہیں UN کے کندھے پہ بندوق رکھ کے، وہ ہی نہیں بھول پائے. پھر افغانستان کے اندر بھی ایک طرفہ کاروائیاں ہوئی، مطلب وہ بھی سب کے سامنے ہے. جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بڑا آسان طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ثبوت نہیں ملے وہ واپس آ رہے ہیں. مطلب ہے ابھی یہ واقعی ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اور دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ذی شعور ہیں، وہ بھی ویل اویئر ہو رہے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے آخر، اگر یورپ نے اپنی بات کی ہے تو رشیا کے لوگوں کی بات سننی چاہیے تھی. یہ کس لیے گئے وہاں پہ؟ انہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی بائک آؤٹ کر کے روس کو یعنی اسے کارنر کر دیں گے؟ آپ ہر طرح سے پابندیاں تو لگا رہے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو جو تاثر پڑ رہا ہے کہ کیا واقعی عالمی جنگ کا امکان ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی سوال کر رہے ہیں، آپ کے انٹر سے بھی اب یہی بات سامنے آ رہی ہے. اب روس کی جو یوکرین میں حالیہ کارروائیاں، جو روسی رہنماؤں کے جو بیانات اور پھر مغربی رہنماؤں کے جو جوابی بیانات اور روس میں پابندیوں کے اعلانات سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ اب یہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں اس کا جواب نفی میں ہے. یوکرین اور روس کے درمیان حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن یہ براہ راست نیٹو اور روس کا جھگڑا نہیں ہے. در حقیقت جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، دراصل جب امریکہ اور برطانیہ نے روس کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو یوکرین کی سرحد پر لانے کا وہ دیکھا تو اس پر مایوسی کا اظہار کیا، اور دونوں ملکوں نے یوکرین میں موجود اپنے فوجی تربیت کاروں اور مشیروں کو فوراً واپس باہر نکال لیے، اپنے شہریوں کو بھی نکال لیے وہاں سے. امریکی صدر جو بائیڈن، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی جب یوکرین پہ جو پروگرام ہم نے کیا تھا دو تین ہفتے پہلے، اس میں ہم نے صاف بات کہی تھی. جو بائیڈن کیا کہا تھا، جو بائیڈن کا جو بیان تھا وہ سامنے آ گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ عالمی جنگ تو تب، اس سے کہا گیا تھا، تو کہا تھا عالمی جنگ تب ہوگی جب امریکی اور روسی فوجی ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہوں گے. یہ بائیڈن نے واضح طور پہ کہا تھا، اور یہ ساری میڈیا نے چلایا. مطلب ہے اب یوکرین میں صورتحال جیسی بھی ہو، وہ امریکی فوجیوں کو یوکرین کی سرزمین میں تعینات نہیں کر رہے. وہ مطلب جو انہوں نے کہا تھا کہ میں 8,000 فوجی میں نے جو ہے تیار کر لیے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ شرط لگا دی کہ جب نیٹو جو ہے اپنی ٹاسک فورس کو تیار کر کے لڑنے کے لیے بھیجے گی تو پھر امریکہ جو ہے اپنی 8,000 فوج جو ہے وہ دے گا. اب ایسی صورتحال میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس بات کا انحصار، ہاں اس بات البتہ اس جنگ کا انحصار، اس کی تباہی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، اور روس کا اگلا قدم کیا ہوگا. اب دیکھیں نا، اب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اب روس کا اگلا قدم کیا ہوگا. روس نے سوچا ہوگا، روس کو یہ بھی علم ہوگا کہ اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اپنی بات کیسے پہنچانی ہے. یقیناً بیک ڈور چینل پہ کام تو چل رہا ہے، جیسے آپ نے روس کے صدر کی طرف اشارہ کیا ہے، واقعی وہ بھی چل رہا ہے. بلکہ روس کے اندر بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے میرے جو ہم نے سنا ہے وہ پہنچ چکا ہے، وہ یوکرین کے لوگوں کا پہنچ چکا ہے وہاں پہ. اور وہ البتہ جہاں تک یوکرین کی فوج کا تعلق ہے، وہ روس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ شہری بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں. اور یوکرین کے عوام کی جو زندگیاں ہیں وہ بہرحال وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں. جنگ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ چیز دیکھی نہیں جاتی. روس کا بہرحال یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف جنگی ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے اور شہری میں کوئی حملہ نہیں کر رہا. لیکن اب یہ جو میڈیا جس کا آپ بار بار تذکرہ کر رہی ہیں، اس میڈیا نے جو صورت سامنے رکھی، وہ تو دنیا کے سامنے دنیا کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی روس جو ہے وہ شہری عمارتوں پہ حملہ کر رہا ہے، شہریوں کو مار رہا ہے. خود یوکرین کے لوگوں نے، جو یوکرین کے جو اپنے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، اب تک 10 شہریوں کے ان کا اعلان کیا کہ 10 شہری ابھی آج کے دن جو ہے 10 شہری مارے گئے. آپ خود سوچے بہن، جب جنگ ہو رہی ہو تو 10 نہیں ہوتے، بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سلیکٹڈ پوائنٹس پہ مطلب وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب نیٹو اور دوسرے ملک کے لیے صلح کی تب ہوگی جب
روس جو ہے نیٹو کے کسی فوجی پہ حملہ ہوگا یا نیٹو کے فوجی خود آگے بڑھیں گے یوکرین میں اور وہ یوکرین کے دفاع کے لیے آگے آئیں گے، ایسا ہو نہیں رہا۔ یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں آج سے 2 دن پہلے انہوں نے بتایا تھا، بائیڈن سے کہا تھا، جب بائیڈن نے کہا کہ جی آپ جہاز لے کے وہاں سے نکل آئے، آپ کی جنگ ہم لڑیں گے، مطلب یہ زبانی، اس نے کہا کہ زبانی کلامی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلحہ دو جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اسلحہ دو ہمیں مطلب ہے۔ حالانکہ امریکہ نے 90 ٹن کے قریب اسلحہ بھی بھیجا ہے، اس میں بڑے مہلک ہتھیار بھی بھیجے ہیں وہاں پہ مطلب ہے، لیکن جنگوں میں تو 90 ٹن کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی مطلب ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نیٹو مادے کے آرٹیکل 5 کے تحت اگر کسی رکن یا رسم کو حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے تمام والوں کو اس کے دفاع کے لیے آنا ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں۔ اگرچہ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہ بننا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اور پیوٹن نے یوکرین کی جو ہے نیٹو اتحاد میں شمول کے سخت مخالف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ 4 ایسی ریاستیں جو نیٹو اتحاد میں آلریڈی شامل ہو چکی ہیں، اگر آپ نقشہ دیکھیں آپ لتونیا وغیرہ یہ سارے ممبر شامل ہو گئے ہیں، اب صرف فن لینڈ رہ گیا اوپر جو نیٹو کا ممبر نہیں ہے۔ اس میں پولینڈ ہے، ایسٹونیا ہے، لٹویا ہے، لتونیا شامل ہے، یہ سارے جو ہے روس کے بارڈر کے ساتھ ہیں، روس کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں نیٹو کے ممبر بن چکے ہیں مطلب ہے۔ اب وہ 3 راستوں کی سرحد روس سے ملتی ہیں، جو ہے جس میں نے کیا کہ پولینڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹکے ہے، لیکن پولینڈ کی جو بارڈر ہے وہ بیلاروس کے ساتھ ملتی ہے، اور بیلاروس جو ہے وہ روس کے ساتھ ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ اب جب یوکرین بھی جب جانا چاہتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ 2014 میں روس کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا، اب امریکہ اور مغرب جو تھے وہ افغانستان کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نیٹو والے جو ہیں یہاں پہ باز نہیں آ رہے، تو اس نے پھر بڑھ کے 2014 میں اس کے کریمیا پہ اسے اپنے شامل کر لیا، کریمیا کو، تاکہ نیٹو اس پہ نہ آ جائے۔ نہیں سر، صرف اس وجہ سے نہیں شامل کیا تھا، ایکچولی جو رشیا کے اس وقت کے وہاں پہ حکومت تھی اس کو انہوں نے ٹاپل کیا تھا، اور ولادیمیر جو اس وقت کے ہیں ان کو یہ لے کے آئے تھے، اور یہ مغرب نواز ہیں، یعنی ڈسٹربنس اسی طرف سے کریٹ کی گئی تھی، اٹ واز ناٹ اونلی افغانستان۔ آپ نے ذکر کر دیا تھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے نا کہ اب نیٹو نے کیا کیا، جب نیٹو نے دیکھا کہ یوکرین میں جو پہلے رشیا روس کے پوٹن کے جو ہمدرد تھے وہ جب یاکونووچ قبول کر دیا گیا اور ان کو لے آئے یوکرین کے نئے صدر کو۔ اب یہ یوکرین کے نئے صدر کو اچانک نہیں لائے، آپ دیکھیے پہلے یوکرین نے ان کی پرورش کیسے کی، وہ ایک کمیڈین ایکٹر ہیں، ٹی وی کے اور فلم کے ایکٹر ہیں، تو ان کو وہاں سے پروموٹ کیا گیا۔ یہ جو فلم آج ہم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ڈرامہ، اس کی ڈرامائی تشکیل کی گئی، پہلے اس کی باقاعدہ فلمیں چلائی گئیں، اور دیکھیے وہ اس طرح اپنے اس ڈراموں کے ذریعے وہ بڑے مقبول ہوئے، کمیڈین تھے، انہوں نے دیکھا کمیڈین کے ذریعے انہوں نے اپنے لوگوں نے بنایا، پھر اسی ڈرامے کے عنوان کے تحت انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی، اس پارٹی کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد صدر بن گئے، یعنی باقاعدہ طور پہ نیٹو نے پوری پرورش کی ان کی باقاعدہ طور پہ۔ سر میں کوٹ ان کوٹس میں کہتی ہوں کہ یاکونووچ کو بے دخل کیا تھا یورپین یونین کے ساتھ، یاکونووچ نے یورپین یونین کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو مسترد کیا تھا، مغرب کی حمایت ولادیمیر ان کو حاصل تھی، اور کہتے ہیں اس زمانے میں احتجاج جو کیا گیا تھا، امریکی حکام سیاستدان بھی کھلے عام ان مظاہروں کا حصہ بنے تھے، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو پلانٹ دس پرسن۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ پھر دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اب وہ جو 4 ریاستیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو کہ روس کے ہی وطن سے باہر نکل آزاد ہوئی ہیں، اب وہ نیٹو کے پاس ہے، اب انہوں نے مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ ان ریاستوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ روس دوبارہ جو ہے ہم کو دوبارہ پکڑ کے ہمیں شامل نہ کر لے، حملہ نہ کر لے، کیونکہ بہت سے ہماری جو آبادی کی تعداد ہے زیادہ رشین کی ہے، رشین زبان بولنے والوں کی ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے۔ مغرب اب یہ پلی لے رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے، اس لیے ہم ان کی دعوت، ان کے کہنے پہ ہم نے ان کو نیٹو کا ممبر بنایا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سے پہلے اسی بہانے کیا انہوں نے نیٹو کے اور ملکوں جو اپیل کی تھی، کیا انہوں نے نیٹو کے ممبر بنایا ہے؟ نہیں بنایا نا، تو یہ کیوں بنایا؟ مطلب ہے ان کی اپنی چیزیں بھی شامل اس کے اندر شامل ہے مطلب ہے۔ اور میں آپ کو پھر بعد میں اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یوکرین کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کیوں یہ خالی پہلے بھی سر آپ بتا دیجئے گا، آپ بالکل بتائیں۔
جی میں اس طرف بھی آپ کو لے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیے میں دراصل اس لیے اہم، میں بتا دوں اس لیے اہم کہ رقبے کے لحاظ سے آپ دیکھیے یورپ کا یہ دوسرا بڑا ملک ہے. اس کی آبادی 40 ملین کے قریب ہے اور پولینڈ سے زیادہ ہے اس کی آبادی. تو یوکرین کی اگر درجہ بندی اگر اب کرے آپ تو یہ یورینیم کے لحاظ سے بہت بڑے ذخائر ہیں اس کے پاس، یورینیم کے یوکرین کے پاس. اور یورپ میں یورینیم کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے یہ. پھر ٹائٹن ایسک کے ذخائر کے لحاظ سے یہ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے اور دنیا میں 10واں ملک ہے اس کا مطلب ہے. اور مینگنیز جو دھاتیں ہیں کچی جو را مٹیریل ہے اس کے لحاظ سے بھی دنیا میں اس کا دوسرا مقام ہے. اس کے پاس گرین کا 2.3 بلین ٹن ہے، یہ دنیا کے ذخائر کا 12% بنتا ہے. تو یوکرین میں دنیا میں لوہے کے دوسرا بڑا ذخیرہ ہے. 30 بلین ٹن کے قریب ذخیرہ جو ہے، جو کہ باقاعدہ اسے کنفرم کیا جا چکا ہے. پھر مرکری ایسک کے ذخائر کے لحاظ سے بھی یہ دنیا میں یورپ میں دوسرے مقام پہ ہے اور دنیا میں 5ویں مقام پہ ہے. پھر شیل گیس کے ذخائر بھی یورپ میں تیسرا مقام ہے اس کا اور دنیا میں 13واں مقام ہے، یعنی 22 ٹریلین کیوبک میٹر گیس اس کے پاس موجود ہے. قدرتی وسائل کی کل قیمت کے لحاظ سے یہ دنیا کا چوتھا ملک یونو سے مانتی ہے اور کولے کے ذخائر میں دنیا میں 7واں نمبر ہے اس کا، یعنی 33.9 بلین ٹن اس میں کوئلہ موجود ہے. اب یوکرین جو ہے، میں آپ کو اب اس کے علاوہ ہٹ کے یوکرین ایک اہم ایگریکلچر زرعی ملک بھی ہے، یعنی قابل کاشت اراضی کے لحاظ سے یورپ میں سب سے آگے ہے یہ. پھر کالی مٹی، میں آپ کو انجینئر میں بتانا چاہتا ہوں، کالی مٹی کے رقبے کے لحاظ سے دنیا میں اس کا تیسرا مقام ہے، یعنی دنیا کا 25% کالی مٹی کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے. سورج مکھی سن فلاورز اور سورج مکھی کا جو تیل ہے اس کی ایکسپورٹ کے اندر اس کا دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے اور پیداوار میں دنیا کا اس کا دوسرا مقام ہے اس کا. اور جو کہ اور پھر دوسری بات سب سے بڑا پیدا کنندہ ہے یہ. پھر بارلے مکئی کا چوتھا یہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، مطلب یہ یوکرین جو ہے. آلو پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں تو آلو سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. یہ چوتھا بڑا ملک ہے اور ان کا جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ کا تقریباً کوئی 5% ان کو آلو جو یہاں سے 15% آلو جو یہ پرووائڈ کر رہا ہے وہاں پہ. مطلب پھر اور حیران ہوں گی آپ کے شہد کی مکھنوں کی پیداوار میں دنیا کا یہ بڑا سب ملک ہے. 75,000 ٹن شہد دنیا کو دے رہا ہے سب کو. پھر گندم کی برآمدات میں ایکسپورٹ میں 8واں نمبر ہے اس کا. مرغی کے انڈوں کی پیداوار میں دنیا میں 9ویں مقام پہ ہے. پنیر کی برآمدات جو ایکسپورٹ ہے دنیا میں 16واں مقام ہے اس کا. اور ابھی یو این او کی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یوکرین، خالی یوکرین جو ہے 600 ملین لوگوں کی خوراک کی ضروریات جو پوری کرتا ہے. تو یوکرین ایک بڑا انڈسٹریل ملک بھی ہے. امونیا کی پیداوار میں یورپ میں پہلا نمبر ہے اس کا. تو یورپ کا دوسرا، دنیا کا چوتھا سب سے بڑا قدرتی گیس پائپ لائن سسٹم اس کے پاس موجود ہے. جوہری پاور پلانٹس کی جو اس کے پاس صلاحیت موجود ہے وہ یورپ میں سب سے بڑا تیسرا اس میں اس کے پاس صلاحیت ہے اور دنیا کا یہ 8واں ملک ہے اس حوالے سے. پھر ریلوے نیٹ ورک کی لمبائی اس کی جو ہے 21,700 کلومیٹر لمبی ہے اور یورپ میں یہ تیسرا اور دنیا میں 11واں مقام ہے اس کا. لوکیٹرز اور لوکیشن آلات کی تیاری میں سب سے آگے امریکہ ہے، پھر فرانس، اس کے بعد پھر اس کا یوکرین کا نمبر آتا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کہ لوہے کا یہ تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. مطلب پھر دنیا میں نیوکلیر پاور پلانٹس کے لیے ٹربائنس کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے یہ ایکسپورٹ کرنے والا. پھر راکٹ لانچر بنانے والا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے یہ. پھر مٹی کی برآمدات میں نے کہا تھا چوتھا مقام ہے اس کا. ٹائٹینیم کی جو برآمدات میں دنیا میں اس کا چوتھا مقام ہے. اب ٹائٹینیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ وائٹ گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، وائٹ گولڈ کی طرح ہے یہ ٹائٹینیم. دنیا کی اس وقت پلاسٹک کی صنعت میں اور جو لائٹ چیزیں جس سے بنائی جاتی ہیں وہ کیمیکل ہے یہ. اس میں یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے یہ. اور اس میں کچھ 25 قسم کی اور منرلز اور دھاتیں جو اس میں سے نکل رہی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے اس کا 8واں مقام ہے. اور جو ڈیفنس کی جو اس کی انڈسٹری ہے وہ پروڈکشن کے لحاظ سے ایکسپورٹ میں دنیا میں اس کا 9واں مقام ہے. اور پھر دنیا کا 10واں سب سے بڑا اسٹیل پیدا کرنے والا ملک ہے. 32.4 ملین ٹن یہ سال کی اس کی پیداوار ہے.
میں آپ سے کہتا ہوں یوکرین، اس لیے میں اور بھی بہت سی چیزیں بتا سکتا ہوں، یہ ہے اس کی اہمیت. یورپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب ہے ہم اپنی جتنی دنیا اپنے جو ضروریات ہیں اس سے کیسے حاصل کریں گے. سر آپ یورپ کا جب یہ بات کریں، ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، مگر میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ولادیمیر پوٹن نے بیفور اٹیک 1 گھنٹے کا جو ایڈریس کیا تھا، اس میں باقاعدہ بتایا تھا کہ جب یہ یونائٹڈ رشیا تھا تو اسٹالن نے انویسٹ کیا تھا مختلف اسٹیٹس پہ، اور کبھی کسی دوسری اسٹیٹس کو اعتراض بھی نہیں ہوا تھا. یوکرین کو رقبہ بھی اور دیا گیا تھا، اور جتنے جوہری پیداوار تھی وہ یوکرین کے ایریے میں، جس میں چرنوبل کے بارے میں آپ کو جانتے ہی ہیں کہ 1986 میں یہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی بھی وہ ریڈیشن امٹ کر رہا ہے. مگر جتنی نیوکلیئر پیداوار تھی وہ اس ایریے میں ہوتی تھی. اب جو ولادیمیر پوتن زیادہ جس بات سے ناراض ہوئے ہیں کہ ہمارا ایریا ہے 1991 میں 1997 میں جب یہ الحاق ہوا تھا یا معاہدہ ہوا تھا کہ مغرب اس سائٹ پہ نیٹو کو نہیں بڑھائے گا تو کیوں. مگر اگر آپ دیکھیں تو اب بھی یوکرین جو ہے وہ انہی ممالک کے سر کے اوپر ہی جنگ کو لڑ رہا ہے نا. ایک اور چیز کی طرف ہم بریک کے بعد لے کے جائیں گے، اور میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. افغانستان کی وار کے بعد طالبان کو کریٹ کیا گیا تھا، طالبان سے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور طالبان پیدا کیے گئے تھے، ان سے کاؤنٹر کرنے کے لیے آئسس پیدا کی تھی، اور یہ اب بن بوتل کے جن کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یوکرین میں جناب ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کیا کہ 18,000 کے قریب جو فائر آرمز ہیں وہ عام لوگوں کو پرووائڈ کر دیے. اب یہ چیز کبھی کنٹرول ہونی نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. سیکنڈ مسئلہ یہ جو ریسزم اور نسلی تعصب نے وجود عمل میں آیا ہے اس دوران میں، آپ کو بھی تشویش ہوگی، مجھے بھی ڈیفینیٹلی تشویش ہے کہ جنگ کی حالت میں پولینڈ باقی تمام لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، مگر جتنے کلرڈ سکن والے لوگ ہیں، بے شک کہ وہ یوکرین میں پیدا بھی ہوئے ہیں، ان کو پولینڈ اپنی سرحدوں سے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. بٹ انفارچونیٹلی نہ تو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ آپ یہ بات سن پائیں گے، وہاں پہ صرف آپ وہی سن سکیں گے جو وہ آپ کو اور مجھے سنانا چاہتے ہیں. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی صاحب، پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. سوال وہی ہیں کہ اگر یوکرینینز کو عام عوام کو اسلحہ دے کے لڑنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں تو کس طرف کو جا رہے ہیں؟ نہ صرف عام عوام بلکہ انہوں نے انٹرنیشنلی یہ پوسٹ کیا ہے اپنی سائٹ کے اوپر کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں پہ بھی جو لوگ یوکرین کی کاز کے لیے لڑنا چاہتے ہیں وہ یوکرین کی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جی سر سمیع اللہ ملک صاحب، میں آپ سے ان پٹ لینا چاہتی ہوں جو سوالات میں نے بریک سے پہلے کیے تھے. میں آپ نے آپ ہی کے اس بڑا عام سوال جو اس سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے جواب میں، کہ آپ نے فرمایا کہ دراصل نیٹو یوکرین کے ساتھ روس کا موجودہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کیا، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا مغرب نے، امریکہ نے، کہ ہم نیٹو کو جو ہے آپ کے علاقے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اس مشرقی یورپ میں نہیں لے کے جائیں گے. آپ کو پتا ہے یوکرین جو ہے، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ سابق سوویت کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس کی سرحدیں روس اور یورپی یونین دونوں سے ملتی ہیں. یہ نیٹو کارکن ملک کا رکن تو نہیں ہے، لیکن اس کا شراکت دار ملک ضرور بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہونے کی یہ اجازت یورپ نے دے رکھی ہے. اس لیے یوکرین کی سرحدیں روس اور بیلاروس کے علاوہ 5 ملکوں پولینڈ، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ، کریمیا کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ تمام ملکوں میں نیٹو کی افواج موجود ہے. اس طرح روس کے ساتھ دیگر 3 ریاستیں جو ہے، جو اسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوانیا جو ہے، جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھی، وہاں بھی نیٹو کی افواج پہلے پہنچ چکی ہے. اس طرح 14 ممالک جو روس کے زیر اثر تھے، اور بیشتر ممالک کی سرحدیں جو ہیں جو روس سے ملتی ہیں، وہاں نیٹو تو پہنچ چکا ہے.
یہی وجہ ہے کہ روس نیٹو کی مزید پیش قدمی روکنے کے لیے کسی بھی صورت میں مزید نیٹو کے لوگوں کو امریکہ یہ نہیں جان دے سکتا کہ بھی امریکہ کا محاصرہ یہ تمام ملک کر لے. مطلب ہے آپ کو جیسے کہ علم ہے جب 2014 میں جو روس کو جو کریمیا کے ساتھ جو ملایا تھا اس کی بھی آپ بات ہم کر چکے ہیں. اب مغرب تو یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے جی کہ ان تمام جو روسی ریاستیں جو ہیں جو پہلے تھیں اب جو آزاد ہوگی ان کو خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس جو ہے نا کرینیا کی طرح پیش قدمی کر کے ہم دوبارہ اپنے اندر ہم کو ضم کر لے گا. حالانکہ روس بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. بار بار وہ اس بات کو کہہ رہا ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب آئیے آپ نے ایک اور بڑا اہم جو بات شروع کی ہے کہ روس مغربی طاقتوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے یعنی وہ ہمارا میرا محاصرہ نہیں کریں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا جو آپ نے وعدہ کر رکھا ہے. لیکن اب مغرب اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اب یوکرین میں رہنے والے روسی باشندوں کی بڑی آبادی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا روس سے قریبی جو ہے سماجی اور ثقافتی تعلقات بھی ان کے بڑے ہیں بلکہ ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں اپنے ایک دوسرے کے علاقوں میں. یوکرین کو اپنے قریبی علاقے کے طور پر دیکھتا ہے. پوٹن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. بات بھی درست ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے اور ایک طویل عرصے سے وہ اس بات کو زور ڈالتے آئے ہیں کہ امریکہ نے 1990 میں ضمانت دی تھی اس بات کی جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جس کے بعد نیٹو اتحاد جو ہے مشرق میں نہیں پھیلے گا. آپ دیکھیں جس کی آپ نے ضمانت دے رکھی ہے آپ نے خود مگر سر اس معاہدے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جتنے چینلز پہ بات سن لیں nobody is talking about اس معاہدہ. لیکن ہمارا آپ اپنے سننے کو بتائیں گے نا کہ کون یعنی صورت صحیح ہے کیا. ہم تو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے. نہ یوکرین کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں نہ روس کے حق میں جو حقیقت ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. سر وہ تو ولادیمیر پوتن نے بھی اپنی جو فرسٹ سپیچ تھی اس میں حقائق کو اگر آپ اس سپیچ کو قریب سے سنیں تو اس نے انہی فیکٹس کا ذکر کیا ہے. یہی اس نے اپنی کنڈیشنز کا ذکر کیا ہے کہ میری تو صرف یہ مانگیں تھیں اور آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. یہ پوری کی پوری اس نے اپنی سپیچ میں بھی ذکر کیا ہے. آپ کی بات درست ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اب آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ ابھی وہ وہاں پہ نسلی فسادات کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پولینڈ نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ میں وہ آدمی جن کا رنگ یعنی وائٹ نہیں ہے رنگ ہے اور وہ اگر چاہے یوکرین میں ہی پیدا کیوں نہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں نا یہ کتنی کھلی یہ تو اور سر اب اگر میں اس کو کروں ایکسپلائٹ کروں تو میں کہوں اتنی سردی کے بیچ میں وہ تمام کلرڈ سکن کے لوگ جو ہیں وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں. اور اب یہی بات نہیں ہے بلکہ مغرب کے جتنے آپ کے تجزیہ کار جب بات بھی کر رہے ہیں جب یوکرین کو کمپیئر کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے اور افغانستان سے اور افریقن کنٹری سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس سویلائزڈ نیشن یعنی اگین تعصب کی بو ہے اس کے بیچ میں بھی ان کی تجزیے میں بھی تعصب کی بو ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں نا اسی بات کو آپ لے لیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تو خود یو این او کے منشور کے خلاف ہے. یہ بات نسلی تصادم جو ہے اس سے پہلے ہم روانڈا میں بھوگ چکے ہیں افریقہ دوسرے وہاں پہ ان کو تو تکلیف دیتی تھی یہ چیزیں اور یہاں یہ خود کر رہے ہیں. اب پولینڈ جو ہے یہ نیٹو کا ممبر ہے نا یورپی یونین کا ممبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کلاس 5 رکھی ہوئی ہے کہ اگر یعنی نیٹو کا کسی ممبر ملک پہ حملہ ہو تو تمام ممالک مل کے اس کا دفاع کریں گے تو اس کا نیٹو کا اگر کوئی ایک ملک کو جرم کرتا ہے تو وہ بھی تمام ملک کو جرم سمجھا جانا چاہیے نہیں جرم سمجھنا چاہیے. مطلب اگر پولینڈ یہ جرم کر رہا ہے آخر اس کی کیوں نہیں انہوں نے پولینڈ اس بات پہ روکا. اور سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے شروع کے جو اپنے انٹرو میں کہی کہ جب رشیا کے نمائندے کی باری آئی بات کرنے کی اس کا جواب دینے کی سارے اٹھ کے چلے گئے. کمیونیکیشن گیپ اب یہ کمیونیکیشن گیپ تو آ گیا. مطلب ہے اب کیا بتانا چاہتے ہیں 10 سال انہوں نے یہ بائک آؤٹ کر کے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں. ہم نے جس کا بائک آؤٹ کیا ہے اس کو بائک آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں بائک آؤٹ کرتے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رشیا کے ساتھ ہیں. اب یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات پیدا ہوتی ہے. وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہمارے خطے کے اندر پاکستان نے پہلی دفعہ غیر جانبدار ہونے کا اعلان کیا ہے. میں آپ کو کل ہی کی تقریر عمران خان کی بتانا چاہتا ہوں. اپنی جو تقریر جو شروع تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی.
انہوں نے کہا کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امریکہ، ہم شروع سے امریکہ کے کم میں رہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں نا 1954 میں ہم نیٹو سیٹوں میں چلے گئے، 55 میں ہم سینٹوں میں چلے گئے، تو ہم نے مڈبیر کا اڈا دیا پشاور کا، جس نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات ہمارے خراب ہوئے، اور جس کے جواب میں روس نے یہ کہا تھا کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں پشاور کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. حالانکہ رشیا کی دین ہمارے پاس جو اسٹیل مل تھی دا بگیسٹ دین تھی. اور میں بتاتا ہوں، آپ دیکھیے نا اور عمران خان نے اپنی تقریر میں پہلی دفعہ، یعنی کسی سربراہ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ حکمرانی سے ملی ہے، اس نے پہلی دفعہ یہ کہا، اس نے کہا کہ ہم نے امریکہ کی حمایت سے کیا کھویا تو کیا پایا. اس نے کہا پایا تو کچھ نہیں، کھویا یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہر معاملے میں حمایت کی، ہر معاملے میں اس کے بلاک میں آئے، رشیا وہ قریب تھا اس سے دوری اختیار کی، اس سے دشمن مول لی، اور کشمیر کے بارے میں رشیا نے ہر دفعہ جو ہے ویٹو کیا ہمیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا دکھ تو اس بات کا ہے کہ امریکہ جس کی ہم نے حمایت کی، اس نے 472 حملے ڈرون حملے ہمارے اوپر کیے، پاکستان کے اوپر ڈرون حملے کیے. اور پھر جب آپ دیکھیے روس جب افغانستان سے نکلا تو امریکہ فوراً سب کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا. اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ اب امریکہ نے جو افغانستان کے اندر جنگ شروع کی، اس کے اندر ہم نے کتنا لوز کیا. ہم نے $150 بلین کا نقصان اٹھایا، 80,000 سے زیادہ پاکستانی شہید کر دیے. ہم نے اپنی اکانومی تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے ابھی تک ہم اس کا بھگت رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں ہم عمران خان کے بہت سی پالیسی پہ تنقید کرتے رہے ہیں، ناقد رہے ہیں، آج اس بات کی حمایت بھی کرنا چاہتا ہوں بڑا کھل کے کہ انہوں نے یہ بڑا بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے. ہمیں کسی کیمپ میں نہیں جانا، ہم نے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے، ہم نے غیر جاندار ہو کے بڑا اچھا قدم کیا ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو کہ روس کے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، ہندوستان کا 60% اسلحہ جو ہے وہ روسی ہے. ابھی اس نے باقاعدہ طور پہ روس کے ساتھ جو معاہدے کر رکھے ہیں، باقاعدہ برہموس میزائل کے اور 6 لاکھ بندوقوں کے اور دوسرے اور مسئلے کا، اس کا کیا بنے گا؟ امریکہ اور یورپ نے کہہ دیا کہ اگر ہم جو پابندیاں لگائیں گے روس کے اوپر، جو روس کے ساتھ تجارت کرے گا ہم اس کی بھی ناکہ بندی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہندوستان کی بھی ناکہ بندی ہوتی ہے اس معاملے میں؟ کیا ہندوستان جو ہے، جو کہ اس وقت جو ہے بالکل ہی یورپ اور امریکہ اور مغرب کی گود میں سر دے کے بیٹھا ہوا ہے اور چین کے خلاف خود کو بڑا اپنا اتحادی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود امریکہ نے ان کو، آپ کو پتا ہے کہ جو کوارڈ کے اندر اس میں شامل کر رکھا ہے، جاپان اور کوریا کے ساتھ شامل کر کے رکھا ہوا. اب یہاں ہندوستان کا بھی امتحان ہے. سر آپ نے جو بات کی جی آپ کیری آن کریں. میں یہ کہتی ہوں کہ انڈیا نے، آپ دیکھیے ووٹنگ میں چائنا نے ویٹو کیا، رشیا نے تو ویٹو کیا ہی کیا، مگر چائنا نے یہ کہا ہے کہ مغرب کو چاہیے وہ اس کی بات سنے. یونائٹڈ عرب امارات اینڈ انڈیا، یہ 4 ممالک، 11 لوگوں نے ووٹ اس کے حق میں کیا اور ان 4 نے نہیں اپنی پریزنس دی. انڈیا کا، امریکہ انڈیا پہ بہت کاؤنٹ کر رہا ہے، کوارٹریٹ کا حصہ ہے انڈیا، مگر انہوں نے ڈپلومیٹکلی اس کو معاملے کو کیا. انہوں نے کہا جی، وہ بار بار وہاں سے ایک ہی بیان آ رہا ہے کہ نیگوشیٹ کیا جائے. اللہ کرے کہ کوئی ایسا ملک بھی کھڑا ہو جو یہ کہے اس کی بات تو سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ان کے پوائنٹس تو نوٹ کیے جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہن، بات سنی جائے گی. میں جیسے آپ سے پہلے عرض کیا، اگر بات سنی نہیں جاتی تو الٹیمیٹلی رزلٹ عالمی جنگ کا ہوگا نا، تو یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. مگر نہیں سر، ایٹ دا بیک ڈور پہ آج فرانس کے صدر جو ہیں مسٹر میخواں، انہوں نے ولادیمیر پوتن سے بات کی ہے فون. اب یہ دیکھیں نا، پرسوں پوٹن نے اپنی ان کی جو اٹامک فورس ہے اس کو بھی الرٹ کر دیا ہے، اس کو بھی حکم دے دیا ہے. وہ برطانیہ کو انہوں نے بازو دکھائے ہیں. جی بالکل، کیونکہ برطانیہ، دیکھیے برطانیہ کے ساتھ اس کی پچھلے 2 سال سے ٹسل چل رہی ہے. جب یہاں پہ رشین جو جاسوس یا جنہوں کی پناہ لی ہوئی تھی، باپ بیٹی کو زہر دیا تھا، اب بیٹی کو زہر دے دیا گیا، تو انہوں نے بقایا طور پر روس کے اوپر اس کا الزام لگایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے جواب میں برطانیہ نے نہ صرف روس کا بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ برطانیہ کے ساتھ 16 اور یورپی ممالک نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا تھا اس وقت. اور امریکہ نے رشیا کے 472 لوگ جو امریکہ میں موجود تھے ان میں سے 300 کو نکال دیا تھا، باقی 172 کو رہنے کی اجازت. اب آپ سر جب بات کر رہے ہیں نا، مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ جتنی سینکشنز دیکھتے ہیں نا، سوئفٹ کی ہے، بینک کی ہے، اور بہت ساری ہیں،
ایک سینکشنز کے بیچ میں جو رشیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کے اثاثوں کو منجمد کر رہے ہیں، ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، جس کا مقصد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رشیا میں وہ جو امیر طبقہ ہے اس کو ولادیمیر پوتن اور اس وقت کی جو رژیم ہے اس کے اگینسٹ کھڑا کر کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ان کا مقصد ہوگا، کیونکہ ملک کے اثاثوں کو منجمد کرنا، مگر وہ جو ان کی طاقتور شخصیات ہیں ان کے اثاثوں کو منجمد کر کے ان کی پابندیاں لگانا صرف یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ دیکھیے یہ پابندیاں جو ہے کسی کام نہیں آ سکیں گی، اس کی ایک وجہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے سوئفٹ کی پابندی لگا دی ہے تاکہ روس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دنیا کے اور وال سے جو ہے انہیں ایکسچینج نہ کر سکے، اس کی کرنسی نہ ہو سکے، اور آج کل یہ پروپیگنڈا بھی بڑا مثال نکلا ہے کہ روس کا روبل جو ہے وہ زمین پہ آ گرا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روس کے چلتے جو اسٹاک ایکسچینج ابھی تک کام کر رہے ہیں، اور چین بھی وہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیے پھر یہ کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ابھی جو ہے روس کے ساتھ جو سوئفٹ کا معاملہ ہے وہ ختم نہیں کیا، وہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مزے کی بات یہ اس پورے معاملے کے بیچ میں جو مڈل ایسٹ ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ میں اسی طرح اس لیے میں نے جان کے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ سوئفٹ کے معاملے میں مڈل ایسٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہا، اور وہ سب نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 14 سال پہلے 2008 کے اندر باقاعدہ طور پہ یہاں برطانیہ کے اندر اکثر میں نے سناروں کی گولڈ سمتھ کی دکانوں میں دیکھا جی اگر آپ کو اپنا سونا بیچنا چاہتے ہیں ہم اچھا آپ کو بھاؤ دیں گے، آپ دیں گے، ٹوٹا پھوٹا سونا بھی لے اس کے بھی اچھا بھاؤ دیں گے۔ تو سونا لوگوں نے دینا شروع کر دیا۔ اب میں نے میرے جو کچھ جو واقف تھے گولڈ سمتھ، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ سونا خرید رہے ہیں تو کون خریدا آپ کے پیچھے؟ انہوں نے کہا جی 2 کمپنی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ سونا اس بھاؤ لیں، اس بھاؤ آپ سے خرید لیں گے، ہم یہ خرید رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا سونا جو ہے وہ رشیا اور چین خرید رہے ہیں، رشیا اور چین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سونا خرید رہے ہیں۔ پھر ایک خبر اور آئی کہ وہ سونا جو ہے باقاعدہ طور پر یہ پھر اسکیم بند کر دی گئی، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ جو سونا خریدنے والے ہیں، آپ دیکھیے اگر میرے پاس کوئی سونا ہے تو مجھے تو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اگر مجھے ضرورت ہے اسے بیچنے کی تو میں سونے کی دکان جا کے بیچ سکتا ہوں۔ لیکن جو پہلے بہت تیزی سے کام چل نکلا تھا وہ اب رک گیا ہے۔ اب سر ٹورنٹو میں ابھی بہت تیزی سے چل رہا ہے جی، اور یہی معاملہ آپ کینیڈا میں بھی ہوا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا۔ یہ سارا معاملہ سونا جو اکٹھا کیا گیا، اور سونا اس لیے اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ آئندہ ان کو پتا تھا اگر امریکہ جو ہے اس معاملے کو پابندیاں لگاتا ہے تو اس کا کیسا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کا ایک اور میں آپ کو ضرور بتاؤں، لیبیا نے یہ سب سے پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا چائنا سے کہا تھا اور ملکوں سے کہا تھا کہ آپ بارٹر سسٹم پہ کام کریں، ہم آج کے بعد تیل کی قیمت ڈالر میں نہیں لیں گے، ہم گولڈ میں لیں گے، سونے کا سکہ لیں گے، کوئی سا ایک سونے کا سکہ جو ہے بنا لیا جائے اس میں، تاکہ ہم اس میں ڈالر میں نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس وقت بینک آف نیو یارک کی رپورٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر جو ایل سیز کھلتی ہیں، جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر امریکہ ایز اے گارنٹر ڈالر میں وہ ایل سی ہوتی ہے۔ خالی امریکہ کا ڈالر نام استعمال کرنے سے امریکہ کو روزانہ کا $312 ملین روز کا اسے کمیشن مل رہا تھا، روز کا، ساری دنیا کی تجارت سے، اس میں تیل بھی شامل ہے، اسلحہ بھی شامل ہے، میڈیسن بھی شامل ہے، سب بڑے بڑے کاروبار میں 312 ملین۔ لیکن جب لیبیا نے یہ بات اٹھائی، جب لیبیا نے بات اٹھائی، ملائیشیا نے بھی اس کی تائید کی اور دوسرے اور ملکوں نے تائید کی، تو چائنا پھر آستہ آستہ چائنا کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ اپنے یوان کو مارکیٹ میں لے کے آئے۔ اس کے بعد چین نے تو خیر مارکیٹ میں نہیں لایا، لیکن چین نے پھر کوشش کی کہ اس کے اپنے سونے کے ذخائر الگ ہونے چاہیے، جو امریکہ میں نہیں ہونے چاہیے، تاکہ امریکہ جب چاہے ضبط کر کے بیٹھ جائے۔ اب امریکہ کے اور روس کے اپنے جو سونے کے ذخائر ہیں، وہ بجائے جو پہلے ہوا کرتے تھے امریکہ میں اور سوئٹزرلینڈ میں ہوا کرتے تھے، اب انہوں نے اپنے ملکوں میں ان ذخائر کو جمع کر لیا ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی جو ہے اور بھی کئی ممالک ہیں جنہوں نے اپنے سونے کے ذخائر جو ہے اپنے اسٹیٹمنٹس میں جمع کر لیے ہوئے ہیں۔ ہم تو خیر ہیں مقروض، ہمارے پاس کیا ہوگا، ہم تو ویسے ہی ضرورت سے زیادہ ویسے ہی نوٹ شاید پبلش کر دیتے ہیں، شاید اسے پرنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں اب امریکہ جو ہے وہ جو $372 ملین روز کا اسے نفع ہوتا تھا، اب وہ کم ہو کے 104 پہ آ گیا، 104 ملین پہ آ گیا ہے۔ سر بٹ کوائن نے پوری کر دی۔ اب ہاں جزاک اللہ، باقی کسر اس نے پوری کر دی ہے۔ اب یہ تیسری کسر یہ بھی ہوگی، اب
خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یورپ بھی وہ بھی اس بات پہ گھبرا رہے ہیں کہ ہم نے سوئفٹ پہ پابندی اگر لگائی تو کیا چائنا جو ہے وہ اس کا دوسرا الٹرنیٹ تو پیدا کر دے گا. چائنا نے کیونکہ اس وقت چائنا جو 16 ملکوں سے بارڈر سسٹم کر رہا ہے. مال کے بدلے مال اسے دیا جا رہا ہے. چائنا نے شروع کر دیا ہے. لیبیا تو کمزور تھا. لیبیا تو انہوں نے تاراج کر دیا اور قذافی کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا کے لوگوں کو سبق دیا کہ ان کا دیکھو اگر تم ڈالر کے خلاف اٹھو گے, ہمارے خلاف اٹھو گے, ہمارے بینکنگ نظام کے خلاف اٹھو گے, ون ورلڈ سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے, ہم یہ تمہارا انجام کریں گے. لیکن اس کے بعد یار یہ جتنی بھی چیز تھی چائنا روس بھی دیکھ رہے تھے, بغور اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اب انہوں نے بقایا طور پہ اب یہ بھی خدشہ ہے. میں نہیں سمجھتا, دھمکی تو دی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا سوئچ کا پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن اس لیے نہیں ہے, آپ دیکھیے چائنا کے اندر خود امریکہ کے اندر 39% ٹریڈ جو ہے وہ تو چائنا کا ہے. تو کیا آپ فوری طور پہ 39 سے اس کو 2 ٹائم اگر آپ ضرورت دیں جو صارف ہوتا ہے, مطلب ہے اب یعنی 78% آبادی کو آپ اور چیزیں مہنگی دیں گے, آپ چائنا سے ٹریڈ ختم کریں گے آپ, پھر امریکہ کو جو سامان چائنا میں جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب دنیا کا یہ نظام تہو بالا ہو جائے گا سوئفٹ کا پابندی لگاتے ہیں. سر ہم نے پروگرام شروع اسی گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ ویسٹ اینڈ یورپ چاہتا ہے کہ عدم استحکام, معاشی تبدیلی لائی جائے رشیا میں, مگر یہ صرف رشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. آپ نے لیبیا کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لیبیا نے گولڈ انٹروڈیوس کیا تھا انٹرنیشنل ایکسچینج کے لیے. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے شاہ فیصل کے دور میں بلیک گولڈ کا ذکر کیا تھا, جہاں پہ سعودی عربیہ کی بھی آنکھ کھلی تھی کہ تیل کے ذخائر ہیں. نہ شاہ فیصل رہے اور نہ بھٹو صاحب رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے یہ چیزیں آپ دیکھیں, ہنری کسنجر نے پاکستان میں آ کے خود بھٹو سے کہا کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں گے, وہ میک یو ایگزامپل. اب وہ ہوا بات, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اب یہ خدشہ, اب یہ چین اور روس کو, اب دوسرے جو مالکوں کو, ان کو نا آپ دیکھیں کتنے کمزور ہیں. انہوں نے اپنے ذخائر اپنی جگہ جمع کر لیے ہوئے, مطلب ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب کیونکہ اگر آپ سوئچ کی پابندی لگاتے ہیں تو خود آپ اپنے ملکوں بھی بربادی کریں گے, اپنے ملکوں کی ٹریڈ کو بھی برباد کریں گے, تباہ کریں گے آپ. اب آپ یہ ایک اور چیز میں آپ سے کہہ دوں, آپ دیکھیے یہ کورونا کی وجہ سے بہت سا معاشی نقصان تمام ملکوں کو ہوا ہے اور بہت سی جو پروڈکشن وہ بند ہو گئی ہے. اب یورپ کے اندر جو سیکنڈ ہینڈ کاریں ہیں مطلب وہ نئی کاروں کے بھاؤ ہو گئی ہیں, مطلب نہیں مل رہی, اس لیے کہ چین نے بہت سے اپنے کارخانے بند کر دیے تھے اس معاملے میں. کیونکہ جب انہوں نے بائک کرنا شروع کیا تو چین نے بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آٹو موبائل میں استعمال ہو رہی تھیں اس پر قحط پڑ گیا. اب یہ دیکھیے کہ یہاں یورپین جو گاڑیاں جو تیار کر رہے ہیں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری پروڈکشن کورونا کی وجہ سے 35% ختم ہو گئی ہے, 65% ہماری جو ہے وہ پروڈکشن رہ گئی ہے, اور اس کا اثر عوام بھگت رہی ہے. اب عوام مہنگائی ایک نئی مہنگائی کے عروج بھی اس وقت ہمیں ہمارے یہاں پہ. اب دیکھیے برطانیہ جو ہے, برطانیہ میں آئل میں یہ خود کفیل ہے, لیکن یہاں آگ لگی ہوئی ہے پیٹرول پہ, ڈبل ہو گیا ہے یہاں پہ پیٹرول. اور اب یہاں پہ اس گیا, میں وہی دیکھ رہی تھی کہ $100 $101 پر بیرل سے زیادہ پہ پرائس چلی گئی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہ. اور پاکستان میں تو تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, حالانکہ انٹرنیشنل منڈیوں کے بیچ میں تو تیل کی قیمت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت سارے پلیئرز ہیں, یہ بالکل کھیل کے میدان کی طرح سے ہے کہ کھلاڑی جو چاق و چوبند ہے وہ میدان میں اترتا ہے, کھیلتا ہے, مگر بہت سے لوگ جو میدان میں اتر کے کھیلنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ باہر سے بیٹھ کے اپنے نظریات پیش کر کے حکومتوں کو کمزور کیا کرتے ہیں. دس از ہیپننگ ان پاکستان. میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پابندیاں جو لگا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جو یورپ پورا جو ہے وہ گیس لے رہا ہے روس سے, وہ کہاں جائے گا پھر؟ سر سیکنڈ ہائیسٹ آئل پروڈکشن ان رشیا اور دا فرسٹ ہائیسٹ گیس پروڈکشن ان رشیا, مگر ظاہر ہے ایٹ دا مومنٹ تو تنگی ہے ہی ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنری کسنجر صاحب کا ذکر کیا تھا. 2014 میں کہتے ہیں کہ ہنری کسنجر, کوٹ ان کوٹس میں شیئر کروں گی, 2014 میں ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ مسئلے کی اصل جڑ یہ ہے کہ یوکرینی سیاستدان, اور تب تک یوکرین میں یہ ولادیمیر زیلنسکی کو لا چکے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ مسئلے کی اصل جڑ یہ ہے کہ یوکرینی سیاستدان ملک کے ایسے علاقوں پر بھی اپنی
مرضی نافذ کرنا چاہتے ہیں, جو ریاست کے تابع نہیں رہنا چاہتے, خاص طور پہ وہ 2 باغیوں کی اسٹیٹس جن کو اب ولادیمیر پوتن نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیا, جس کا یورپ کو اور مغرب کو بڑی ریزرویشن ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنری کسنجر کا کہنا ہے کہ یہ ایسے ملک میں کام کیا جا رہا ہے جہاں کئی زبانیں بولنے والے آباد ہیں, اور آف کورس جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں وہ مغرب کے ماں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ویری سیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. میں بلکہ ایک اور ظاہر ہے اگر تو انشاءاللہ تھنگز ورک آؤٹ دا وے ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ چاہتے ہیں, مگر ابھی جیسے جنگ تھوڑی سی پرولونگ ہو گئی ہے, اور اگر تو رشیا اس جنگ میں الجھتا ہے نا تو پھر شاید ان کی کوئی اسٹریٹجک غلطی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر چیز بخیریت و عافیت ہو, مگر ہر چیز کا مسئلہ کمیونیکیشن ہے. یہ جو کمیونیکیشن کو بلاک کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے مسائل تو اور بڑھتے چلے جائیں گے. میرا لاسٹ کوسچن آپ سے ہے کہ یورپین یونین بریگزٹ, برطانیہ بریگزٹ کے تھرو یورپین یونین سے الگ ہوا. آج ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ جو ہماری سچویشن ہے ہمیں فوری طور پہ یورپین یونین کی ممبرشپ دی جائے. تو برطانیہ خود تو بریگزٹ کے تھرو نکل گیا یورپین یونین سے, تو ان کو یورپین یونین میں جانے کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ دیکھیے میں اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی, سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت. ہاں 2 منٹ میں ختم کر دوں گا آپ کو. میں ذرا اس کو ذرا فنی کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سر وہ کہانی ساروں نے سنی, آپ ویسے بتائیں. نہیں میں چلیے برطانیہ بریگزٹ سے نکل گیا, یورپین یونین سے نکل گیا, یہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری مفادات کی جنگ ہے میری بہن. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی, یہ ساری مفادات کی جنگ ہے. جہاں مفادات نہ ہوں وہاں 2 2 4 نہیں ہوتے 5 ہو جاتے ہیں. جہاں مفادات ہوں وہاں 2 2 جو ہے اس کو چیک کر دیں آپ, وہاں حاصل کرنا ہے, ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. یہ ان کا عالم ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مفادات کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اپنے مفادات کی خاطر آپ عراق کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, سیریا یمن کو دیکھ لیں, ہر جگہ تو آپ دیکھ لیں یہ سارا کام ہوا ہے اور انہوں نے کیا ہے. اور یہ جب جس ہنری کسنجر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا 1 ورلڈ آرڈر پڑھ کے تو دیکھ لیں آپ. اس نے تو اپنے 1 ورلڈ آرڈر میں وضاحت کر دی ہے. 1 ورلڈ آرڈر کا مراد یہ ہے کہ صرف ہماری حکومت ہوگی ساری دنیا کے اوپر, کسی کو ہم سانس تک نہیں لینے دیں گے جب تک ہماری اجازت نہ ہو. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ. لیجیے صاحب, یہیں پہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. میں ایک بڑا خوبصورت سی چیز میری نظر سے گزری تھی, وہیں پہ پروگرام کو اختتام کروں گی. کہتے ہیں یورپ اس بحران کے معاشی اثرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے. عالمی معیشت پر ڈیفینیٹلی یہ اثر انداز ہوں گے. اس وقت دنیا بھر کی منڈیاں افراتفری کا شکار ہیں. اجناس کی قلت کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے, جبکہ خام تیل کی قیمت آپ کو پتہ ہی ہے $101-102 پر بیرل سے بڑھ گئی ہے. یقیناً پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور مغرب اور دنیا کے اکثر ممالک, صرف رشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے ممالک معاشی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. اگر یہ جو جنوری تھا روس اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں امریکہ اور اس کے اتحادی روس کے سیکیورٹی خدشات کیا تھے کہ نیٹو وہاں پہ بڑھے نہ, آپ اسٹریٹجک تعاون نہ دیجیے گا, آپ کا جو 1991 کا معاہدہ ہے اس کے اوپر آپ کاربند رہیں, اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے سیکیورٹی خدشات کو ایڈریس کر لیا جاتا تو آج جو بحران ہے اس سے بچا جا سکتا تھا. مگر مغرب اور یورپین یونین اس غلطی کا اعتراف کبھی بھی نہیں کریں گے. اور کیا یوکرین کی نیٹو میں شمولیت پر پابندی سے روس کو مطمئن کیا جا سکتا تھا؟ کہہ کے بھی کیا جا سکتا تھا. بہت سی باتیں یہ کہہ دیتے ہیں, کرتے وہ ہیں جو اپنی مرضی ہوتی ہے. بہت سے مغربی جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی کے اواخر میں سرد جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے مشرق میں نیٹو کی توسیع دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھا. اور بہت سے تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی ہے کہ 1990 میں جرمنی کے اتحاد کے وقت امریکہ نے ماسکو اور اس کی بات کی ضمانت دی تھی کہ نیٹو کو مشرقی جانب توسیع نہیں دی جائے گی. اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. دس از ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو اس کے جواب میں صرف چند سیکنڈ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ نے آخر جو کہا, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوگا وہی جو ہے آپ کو منظور ہے.
اس کی مثال میں اس طرح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ ناظرین کہ سید طالع شاہ بخاری سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ وہ جیل میں تھے تو انہوں نے کہا مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے جیل میں وہ قرآن مجید منگوا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر نے لکھا تھا اسے میں نے نہ پہلے سنا تھا نہ پڑھا تھا نہ کہیں دیکھا تھا. میں حیران ہو گیا. انہوں نے اللہ الصمد کا معنی لکھا تھا نراسترک. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. میں بڑا بے چین ہو گیا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. پھر میں جیل میں ایک پنڈت تھا میرے پاس. میں نے کہا اس سے پوچھتا ہوں کہ نراسترک کا معنی کیا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پنڈت کے پاس گیا اور ساری بات کی اور نراسترک کے معنی کیا ہے. اس نے کہا میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجن میں آ کر جھومنے لگا. میں کافی پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں نے معنی پوچھا ہے سو دیکھو یہ اس کو کیا ہو گیا. کافی دیر کے بعد اپنی کیفی سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے میں تو نراسترک کا معنی پوچھا اور تو وجن میں آ گیا. ایسا کیا ہے؟ پنڈت نے جواب دیا سن سکو گے. میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں. پنڈت بولا پھر سنو. نراسترک کا سنسکرت کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے جس کا کوئی کام روک نہ سکے. اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہ سکے. یہ اللہ سبحانہ کا نام ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سنا تھا مجھے بھی اپنا پھر ہوش نہیں رہا. بہن آپ نے اپنا جو پورا پڑھا ہے یہ زیادہ درد اللہ سبحانہ پہ ہے. اللہ کی بے نیازی پہ ہے. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. بہت شکریہ سمیع بھائی. ہم یہی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. میں ایک چیز اور ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. چیچنیا سے ایک برگیڈ جس کے ذمہ دار کیف کے علاقے کو کانکر کرنا یا جو بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. آپ ان کی پکچرز دیکھیں. بڑے مطلب پکے مسلمان ہیں اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے. یہ تمام مسلمانوں کی رجمنٹ ہے اور بڑی اسٹرانگ رجمنٹ ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ہے کہ یوکرین میں کیونکہ ولادیمیر پوتن نے بھی کہا تھا کہ نازیز وہاں پہ موجود ہیں اور وہ جینوسائیڈ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفیس ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو کارتوس ہیں ان کو سور کی چربی میں جو وہی ورلڈ وار والا معاملہ نظر سے گزرتا ہے. جنگ آزادی 57 کی جنگ آزادی 1857 کی کہ وہ جو کارتوس ہیں ان کو سور کی چربی سے. اور انہوں نے ساتھ پیغام دیا ہے کہ چیچنینز مسلم بریگیڈ تم جب یہاں آ کے لڑو گے نا تو یہ سور کی چربی میں ڈبے ہوئے کارتوس تمہارا کام تمام کریں گے. تو پھر تمہارا جنت کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. بہرحال اللہ سے دعا گو ہوں کہ دنیا میں امن ہو. دنیا میں چاہے ایک گھر میں لڑائی ہے چاہے ایک قبیلے میں لڑائی ہے معاملات صرف اور صرف ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو سننے میں اور اس کو سننے میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں معاملات حل ہوتے ہیں. یہ جو اس وقت دنیا کی صورتحال نظر ہے اور یہاں سے یقیناً چائنا بھی ایک سبق سیکھے گا اور خود پاکستان تو خیر آئی ڈونٹ نو. چائنا ڈیفینیٹلی یہ سبق سیکھے گا کہ میڈیا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. انٹرنیشنلی آپ کی بات کنوے کرنے کے لیے گوگل کے ایکویولنٹ آپ کا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں آپ کی کوئی چیز بلاک نہ ہو. یوٹیوب کے ایکویولنٹ آپ کا بھی ایک ایسا نون پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں آپ کی کوئی خبر بلاک نہ ہو سینسر نہ ہو. تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں میرا خیال ہے آتی دنیا میں اور نئی دنیا کے لیے کہ آپ کے اپنے پلیٹ فارمز ٹو کنوے یور میسیج اینڈ دا انٹرنیشنل لینگویج جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ سمجھی جاتی ہو اس کے ذریعے آپ اپنی بات کو کنوے کریں. آئی وش کہ پاکستان میں ہمارا ISPR کا ہی شعبہ ہی سمجھ لیں ہمارے باقی جو شعبے ہیں ہر چیز کے اوپر ڈراموں کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر لیں. خدا کرے کہ آپ بھی کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکیں جس میں آپ الجزیرہ جیسا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا سکیں جس میں آپ اپنی بات کو انٹرنیشنل لینگویج میں انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچا سکیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حافظ و ناصر رہے اور خدا کرے کہ اس دنیا میں امن ہو. ایک نئی جو ریسرچ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ گلوبل وارمنگ الارمنگ سچویشن کے اوپر چلی گئی ہے اور اس کے لیے وہ 100% حکومتوں کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل رہے. بس جی معاملات تو گفت و شنید سے ہی حل ہوں گے. ابھی دیجیے اجازت سر. تھینک یو فار یور ٹائم.